عثمان صاحب تشریف لا چکے ہیں. میں اپنی طرف سے، اپنے پورے علاقے کی طرف سے، مشرف کالونی کی طرف سے اور مجلس رابطۃ العلماء مشرف کالونی کی طرف سے حضرت مولانا قاری محمد عثمان صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، اس علاقے کے قابل قدر بزرگوں، دوستوں، نمازی بھائیوں، عزیز طلبہ، خصوصاً اس مسجد کے امام و خطیب اور ادارے کے محتمم حضرت مولانا شیراز صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مجھے بہت ہی خوشی ہے اور میرے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آج آپ کے اس بابرکت اجتماع میں شرکت کی توفیق بخشی اور آپ حضرات کو رمضان المبارک میں قرآن کریم نماز تراویح میں سننے کا موقع عنایت فرمایا. پھر ہم سب کی اور تمام مسلمانوں کی سعادت مندی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بار پھر ہمیں اپنی زندگیوں میں رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ عطا فرمایا. رمضان المبارک جو کہ اپنی دامن میں رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں کی بہار لے کر آتا ہے. رمضان المبارک میں فرائض 70 گنا درجات بڑھا دیے جاتے ہیں اور نوافل کو فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے. چونکہ آپ علماء سے سنتے ہیں اور یہاں ماشاءاللہ آپ کی جو ذہنی اور دینی تربیت ہو رہی ہے وہ بالکل عیاں ہے اور ہمیں نظر آ رہی ہے. پھر یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ یہاں آپ کے تمام علماء کرام وہ ایک مٹھی کی طرح اکٹھے ہیں اور علماء جو اس علاقے میں جس محنت کے ساتھ دین کی اشاعت کا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں مزید توفیق بخشے آمین اور انہیں مزید ثابت قدم رکھے. آمین. آپ حضرات چونکہ اب حضرت مولانا نے بہت ساری ایسی باتیں فرمائی ہیں کہ میں تو اس کو اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا. آپ سے بھی درخواست ہے کہ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ مساجد اور مدارس کی خدمت کی توفیق دے. آمین. اور اللہ تعالیٰ جو خدمت ہم کر رہے ہیں، جو توفیق اللہ نے بخشی ہے،
اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی فرمائے۔ مساجد یہ اللہ کے گھر ہیں، اور مساجد جس معاشرے میں مسجد نہیں ہے، جس معاشرے میں مدرسہ نہیں ہے، اس معاشرے کے لوگ وہ حیوانوں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں۔ انہی مساجد سے ہمیں جو 5 وقت نمازوں کے ساتھ درس ملتا ہے، وہ انسانیت کا درس ملتا ہے، محبت کا درس ملتا ہے، امن کا درس ملتا ہے۔ اور پھر یہ مدارس جو کہ اسلام کے قلعے، علوم قرآن اور علوم نبوت کی چھاونیاں ہیں، اگر ان مدارس کا کردار نہ ہوتا تو جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ مغرب میں اور دوسرے غیر مسلم ممالک میں جہاں مسجد اور مدرسہ کا کردار نہیں ہے، تو وہاں پہ بسنے والے انسان لوگ وہ حیوانیت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، حیوانوں کی طرح رہ رہے ہیں۔ وہاں ماں بہن بھائی باپ کوئی تمیز نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ انہیں کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا، انہیں علم ہی نہیں ہے کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے، روزہ کس طرح رکھنا ہے، مساجد کو کس طرح آباد کرنا ہے۔ جب انہیں اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، ظاہر ہے وہ حیوانوں کی طرح رہ رہے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہمیں یہ ملک اللہ تعالیٰ نے جو دیا، اس حوالے سے بات سنی جائے کی جائے تو وہ اس کی الگ اتنی ہے بات